ڈپینڈ کرتی ہے, بلینڈ بھی ہوتی ہے. تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی پالیسی ہے کہ آپ کی اپیرل انڈسٹری کو وہ فیڈ کرے؟ کچھ ایسی آپ کے پالیسیز ہیں انیشیل لیول کے اوپر کہ جو آپ کی اپیرل انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ایکسپورٹ کے لیے, اس کو وہ ٹیکسٹائل منسٹری ریفارم کر کے اس کو فیڈ کرے اپیرل انڈسٹریز کو؟ کوئی ایسی پالیسیز ہیں؟ یوسف, آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ چھیڑا ہے کہ جس کے اندر ہم ایک سپریٹ پروگرام کر سکتے ہیں. میں بریفلی کہوں گا, آپ کی 60% زر مبادلہ آپ کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کی 40% انڈسٹریل ورک فورس وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہنا کہ یہ آپ کی جان ہے اور رہے گی. آپ تیل چھوڑ دیں, کچھ کر دیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکسٹائل کے اوپر پورا دھیان دیں, امپروو کریں. اب دیکھیے ہمارے ہاں پہلے بہت سارے لوگ ایسوسیشنز بہت ہیں, یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بجائے فیکٹریوں کو ایفیشینٹ کرنے کے یہ الجھ جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مراد دی جائیں, وہ دی جائیں. مراد ہوتی ہیں لیکن ایسی بھی تھوڑی ہوتی ہیں. آپ ایفیشنسی بڑھائیں. اچھا, پھر دوسری بات ہے, ابھی آپ کا انرجی کرائسس ہے, آپ کی ملیں رکی ہوئی ہیں, اور روز ہماری جو ایکسپورٹ کے اوپر جو پبلک میں فگر آ رہا ہے جی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, وہ بڑھ اس لیے رہی ہے کہ ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے. لیکن اگر یہ ملیں 24 گھنٹے چل رہی ہوتی, انرجی مل رہی ہوتی, جس طرح فیصل آباد ہے, مانچسٹر, آپ 4 دن فیکٹری بند ہیں. My question is, did the textile ministry formulate or did they think کہ کوئی ایسی پالیسیز ہوں کہ جو اپیرل انڈسٹری کو آپ فیڈ کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑے ریکوائرمنٹس جسٹ رول رہا, سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹائل منسٹر ڈرا ہوا ہے. پہلے بھی ڈرا ہوا تھا, بڑھ چڑھ کے بولتا نہیں ہے. آپ نے منسٹری تو بنا دی, آپ کامرس منسٹری کے اندر تھی ٹیکسٹائل. اب یہ کامرس منسٹری کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا یہ ٹیکسٹائل میں, وہ روڑے اٹکاتے ہیں. جب تک آپ کا دیکھیے, پھر میں آ رہا ہوں ایک بات, اگر چیف ایگزیکٹو چاہیں کہ 5 سالہ پلانس تو بہت بنتے ہیں, آپ کہیں جی 5 سالہ ٹیکسٹائل گروتھ پلان میں دیتا ہوں, ہائیسٹ پرائورٹی. آپ کے پاس ایپٹم ہے, یہ بھی آپس میں بہت لڑتے رہتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے ان کو بٹھا کے مجھے بٹھا دیں, میں ان کے دماغ صحیح کر دوں گا کہ خدا کے واسطے تم اتنا بڑا سرمایہ, اتنی بڑی چیز, یا تو لڑائی جھگڑے میں یا بری پالیسی. میں دوبارہ آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا پاکستان کی سفارت خانوں سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ وہاں سے ان کو کوئی فیڈ بیک مل رہا ہے ایکسپورٹ کے لیے کہ کس قسم کی چیزیں چاہیے؟ کہ دیکھیے ہوتا ہوگا, اتنا نہیں ہے. میری بات سنیں تنویر, یہاں تو ہمیں ایک تو معلوم ہے نا کہ ڈینم انڈسٹریز یہاں ہیں, ڈینم بہت ایکسپورٹ کر رہی ہیں, یہ تو معلوم ہے, بنا کے بھی دے رہی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. لیکن چونکہ آپ کا شلوار قمیض کی انڈسٹری تعلق ہے, کیا آپ نے کوئی ایسے کانٹیکٹس کیے اپنی ایمبیسیز کے ادھر کہ اس کو انٹرنیشنلی پروموٹ کیا جائے, ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ ایون فار دا ویسٹرن پاپولیشن؟ آپ نے اس پہ کچھ کام کیا؟ اپنے بارے میں آج آپ کو انکشاف کروں, شلوار قمیض تو میرا شوق ہے, ٹیکسٹائل میرا سبجیکٹ ہے, کیونکہ مجھے بزنس مینجمنٹ میں مارکیٹنگ بھی کی ہے ساری چیز. میں بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں تھوڑی بہت نالج رکھتا ہوں ایگریکلچر سے لے کے ڈاؤن اسٹریم تک. میں نے ڈفرینٹ منسٹرز کو الگ الگ ایڈوائزز دیے ہیں, وہ کام آئی ہیں, ٹھیک ہے جی. نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اپنا نام آگے نہیں کرنا چاہتا تھا. میں کہتا تھا منسٹر صاحب آپ کا نام ہو, وہ کام ہو جاتا ہے. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, کیونکہ ہم قوم پرستی سے ذرا پیچھے رہ گئے, ورنہ آج آپ ٹیکسٹائل کے بادشاہ ہوتے. آپ بہت نیچے آ رہے ہیں اور چائنا اور یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو ابھی اگر آپ سیمینار کرائیں, ٹیکسٹائل سیمینار کرائیں جس میں سارے آ کے بیٹھے, لیکن تو پھر یوسف آپ نے جو سوال کیا نا کہ پوٹینشیل ابھی فل نہیں ہے اور ہے.
سوال پوٹینشیل کا تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پاکستان تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کوئی ایسے پالیسیز فارمولیٹ کر رہی ہے جس سے اپیرل انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا. کیا آپ کے سفارت خانے دنیا بھر میں ان کو کوئی ایسی انسٹرکشنز دی گئی ہوں؟ کلچرل آپ کے اٹیچیز ہوتے ہیں جو وہاں کے کمرشل اٹیچی ہوتے ہیں کہ ان کو آپ یہ کہیں کہ جناب وہاں آپ ایسی فیشن انڈسٹریز سے رابطہ کرو جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جہاں آپ کو پروموٹ کر سکے. ڈینم وہاں چونکہ چل رہا ہے، پاپولر ہے، یا ہم ڈینم بنا کے دے رہے ہیں، وہ اب مجبوری ہے آپ کے پاس آ رہا ہے، بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس بزنس آ رہا ہے. لیکن واٹ اباؤٹ کریٹنگ نیو بزنس؟ آپ ایک دیکھیں کہ یورپ کے اندر تھرو آؤٹ امریکہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ جینس کے اوپر کرتے پہنتے ہیں. بنگلہ دیش اور انڈیا کے لیبلڈ کرتے اچھی اچھی دکانوں کے اندر بک رہے ہیں، یو نو لائٹ کرتاز. پاکستان کا کائنڈ مجھے وہاں نظر نہیں آتا. میڈ ان بنگلہ دیش نظر آتے ہیں، انڈیا کے آتے ہیں، موریشس کے آتے ہیں. تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ان ریزونگ وتھ یور کمرشل اٹیچیز ان ایمبیسیز اینڈ کاؤنسلز تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یہ ایک جامع. صحیح بات ہے آپ کی، وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے جو نہیں ہو رہا. اس کی اب مجھے طلب نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتا. جب ان اٹیچیز کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہوں یا ان کو لیک آف انفارمیشن ہو. ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہو نا. میں پالیسی بھی نہیں ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بہت سارے اچھا ہر چیز کیونکہ ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. گورنمنٹ زیادہ بلیم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو کاروباری گروپس ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں. اور یہ پھر میں کسی وقت بات کر سکتا ہوں، مجھے امید نظر نہیں آتی. ایبسلوٹلی ایک آپ کر سکتے ہیں کم سے کم. آپ کا یہ جو تھا نا ای پی بی، جس کو ایک وقت آ گیا تھا کہ ایکسپورٹ پریونشن بیورو تھا، انہوں نے ٹی ڈی اے پی رکھ دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک وقت میں نے ایک پرائم منسٹر صاحب کو تجویز دی تھی ٹی ڈی اے رکھنے کی، تو انہوں نے پی بڑھا دیا تاکہ شان شوکت ان کی ہو جائے. اچھا اب بات سنیے، آپ کے ہاں مارکیٹنگ نمائشیں جو ہوتی ہیں، چھوٹی جنگ لڑتے ہیں ہمارے یہاں لوگ. چھوٹی کیا جنگ کو بدنام کر دیا. پہلے عزت دار جنگ ہوتی تھی. اب تو یہ گھر بیٹھ کے کاغذ بھر کے اتنی بڑی کرپشن ہے آپ کے سیلز ٹیکس پے بیک کے اندر. کھربوں روپیہ جعلی کاغذوں پر کلیمز میں جا رہا ہے ٹیکسٹائل پہ. آف کورس یس، ایوری ڈے. اب کس کس ٹکڑے کو روئیں گے؟ ایک بات آپ کروا لیجئے، کسی اور وقت آپ بات کر سکتے ہیں، کہ جو آپ کا اوریجنل ٹیکسٹائل بورڈ تھا، اس میں ٹیکسٹائل کمشنرز تھے ہیوجلی کوالیفائڈ، اور اب وہ ریٹائر ہو گئے. جسم سے تو شاید تھوڑے کم ہو گئے ہو. their brains, I can give you 7 fantastic names جنہوں کو اتنا تجربہ ہے پالیسیز پہ، انٹرنیشنل پالیسیز پہ. دیکھیں نا اب تو آپ کے کوٹاز بھی آ گئے نا، تو اب آپ کو تو ایسے لوگ چاہیے. میں آپ کو 7 نام دیتا ہوں اور پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 7 ناموں کو ذرا بٹھا لیجئے اور ان سے کہیں کہ میں 3 مہینے دیتا ہوں، آپ پالیسی بتائیے. آپ اپنے یہ جو آپ کا چونکہ ایک بڑا نام ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، آپ نے کبھی ٹیکسٹائل منسٹر سے ملاقات کی؟ ان کو آپ نے کچھ اپنے سفارشات پیش کیے؟ دیکھیے میں پھر آپ کو کہوں، میں کھل کے بات کرتا ہوں. جی. ٹیکسٹائل منسٹری میں نے بنوائی، اور کھل کے بات کروں، میری دوستی تھی شوکت عزیز صاحب سے. ایک دن ایسی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کوئی ایسی کیا تم بات کرتے رہتے ہو. میں نے کہا شوکت اگر آپ ٹیکسٹائل منسٹری بنا دیں تو لوگوں نے بنانے کی کوشش کی نہیں ہوئی، آپ کی منسٹری بنانے میں بہت بڑا کام ہوگا. ٹیکسٹائل منسٹری بن گئی، لیکن مجھے یہ کیا پتا تھا کہ منسٹری کاغذ پہ بنی ہے. منسٹر صاحب پہلے کوئی اور تھے، وہ دبے رہتے تھے. میں تو آپ کو کہتا ہوں جہاں بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دورے پہ جائے، ٹیکسٹائل منسٹر ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، کمپلسری. کامن سینس یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایکسپورٹ کی جو آپ کے پاس صلاحیت موجود ہے، اس کو آپ مزید ایکسپلور کریں. اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ باہر جاتے جی جی تو ٹیکسٹائل منسٹر کو ساتھ لے جائیں تاکہ وہ وہاں سے بھی سبق حاصل کرے اپنے مارکیٹنگ. خدا کی قسم یوسف مجھے تھوڑا غصہ آ رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو ملک کا سارا سرمایہ وہ منسٹر ساتھ ہونا چاہیے. وہ ساتھ نہیں ہوتا. نہیں وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ کو امپورٹنس نہیں ہے ٹیکسٹائل کی. یو ہیو ٹو تھنک ٹیکسٹائل, سلیپ ٹیکسٹائل, ٹاک ٹیکسٹائل اینڈ ایٹ ٹیکسٹائل. اور آپ اس بات کر رہے ہیں, اٹیچیز کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, سٹارٹ آئیڈیاز بہت ہیں. آپ کے پاس 20 سال پہلے پچھلے 7 ٹیکسٹائل کمشنرز ہیں. آپ ان کی ایک ٹیم بنا لیں. اور مجھے یقین ہے وہ اتنے اچھے لوگ ہیں, وہ جھنڈے ونڈے نہیں چاہیے ان کو, پیٹرول بھی نہیں چاہیے, 13 CC کی گاڑی نہیں چاہیے. آپ دیکھیے آج ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ اور بھی چینلز میں جا کے یہ بات کر سکتے ہیں اور یہ بات کو آپ پروموٹ کریں. میں نے منسٹری بنوانے میں بہت بات کر لی تھی. نہیں اب تو وہ بن گئی. منسٹر شوکت عزیز صاحب چلے گئے, وہ سلسلہ ختم. کام تو کر گئے نا. میں تو نان پولیٹیکل آدمی ہوں, لیکن اس نے میری بات سنی. آپ یقین کریے, میں اس کی شان میں کچھ کہنا غلط نہیں چاہ رہا. He gave me 10 minutes to convince. یہ حقیقت ہے. اور پیپرز میرے بہت ہے, ہسٹری ہے میری اباؤٹ ٹیکسٹائل منسٹری. 5 ڈاکیومنٹس میں نے ان کو دیے. اچھا اگر اس بات کو آپ آگے بڑھانا چاہتے تو اب شوکت عزیز کا نے بنا لی, بات ختم ہو گئی. اب وہ بھول جائے, ہو سکتا ہے کسی کی انا کو ٹھیس پہنچ جائے, یہ شوٹ ڈاؤن ہی نہ ہو جائے اس کے نام کی وجہ سے. آپ ایک کام یہ کریں کہ یہ یا تو آپ ایک اوپن لیٹر پیپر میں پرنٹ کروا دیں ٹو دا پرائم منسٹر. جتنے پریس کے اندر آ رہا ہے, ہماری آج یہ بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی کنسرن اتھارٹیز سن رہے ہوں گے. لیکن بات جو مجھے آپ کی بات سے اب اس وقت جو بات سمجھ میں آئی, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیکسٹائل منسٹر اگر ملک میں پریزیڈنٹ کے ساتھ دورے پہ نہیں جا رہا, جو آپ کی مین لائن آف ایکسپورٹ ہے اور اس کو آپ مزید بڑھا سکتے ہیں, آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, اور اس کو پروموٹ ایک بہت ہی اگریسو طریقے سے کیا جانا چاہیے. اور یہ اگر نہیں ہو رہا تو یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے. جو دیکھے گی وہ بکے گی. کہا جاتا ہے نا, جب منسٹر آپ کے ساتھ باہر جاتے ہیں, بیٹھا ہوگا, باہر والوں کو بھی اہمیت پتہ چلے گی کہ ٹیکسٹائل منسٹر ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے ایک تصویر آج تک باہر کے دورے میں, یوسف آپ ڈھونڈ لو تو بات ہے, ورنہ مجھے نظر نہیں آئی. یہ تو آپ کی اہمیت ہے. وہ منسٹر کو آپ نے اب کاغذی کارروائی کے لیے چھوڑا ہوا ہے. وہ اینگرو کا شو ہو رہا ہے, ایوارڈز ہو رہے ہیں, ایپٹما کے ایوارڈ ہے, وہ نام آ جاتا ہے. اب ایپٹما ایوارڈ دے رہا ہے, کس چیز کا آئی تھنک یہ جو سپرفیشل ہمارے پالیسی اور سپرفیشل ڈرامہ ہے اس کو ختم کر کے ملک کے خاطر کوئی کنکریٹ سوچ لانی چاہیے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں, تھنک ٹینکس کو انوالو کرنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ نخرے کاروباری لوگوں میں. گورنمنٹ دیکھیں, ہر چیز اگر آپ گورنمنٹ پہ ڈالیں گے تو آپ اپنے, تو یہ جو مینوفیکچررز ہیں آپ کی اتنی ٹیکسٹائل اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, تو پھر کیا ان کی اتنی بھی نہیں چلتی کہ یا وہاں جا کے فورسفلی بات کر سکیں؟ ان میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جنہوں نے فیکٹری لگا لی ہیں, مارکیٹنگ نہیں جانتے. بات کریں آپ ان سے, آپ ایک فورم کیوں نہیں بناتے؟ آپ بناؤ. ابھی آپ ایک ایگزیبیشن نہیں چاہیے, خدا کے واسطے. ایگزیبیشن کپڑے بیچنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ایک فورم بنائیں, اس کے اوپر آپ ان کو انوائٹ کریں اینڈ ہیو اے ڈائیلاگ ود دیم. I want 7 brains. میں آج آپ کی یہ خدمت کر دوں شو میں, کوئی پوچھتا ہے نا کس کو لے کے آئے, کنوں لے آئیے, who, I'll give you 7 gems of textile. اور وہ 7 لوگوں میں, ایک منٹ ٹھہریے آپ, 7 لوگوں میں ایک ایگریکلچر کا ہوگا, ڈاؤن اسٹریم ساری. میں سمجھ گیا. Tanvir, we are running out of time. Okay, lovely talking. But it was a great pleasure having you around. 70s کے فیشن سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پرابلمز تک. اس سے بڑا اچھا رہا. میں I'm very grateful to you for calling me. You're welcome. سب سے بڑی بات یہ ہے. You're very welcome. And it's an honor to be on your show. Thank you. Thank you. My absolute pleasure. Thank you. ٹھیک ہے. ناظرین, یہ تھے تنویر جمشید صاحب, پاپولرلی نون ایز TJ. اللہ انہیں لمبی زندگی دے, اللہ انہیں ہمت دے کہ پاکستان کی اور مزید خدمت کریں. میں پاکستان کے لیے دعا گو ہوں, آپ بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.